الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصینہم اولادون ولا یوحد المجتہدون حد حدود ولا انتم موجود ولا اجل ممدود فطر الخالق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاۃ والسلام یا رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المختومین المنتجبین المنتقبین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علیہ من اجمعین اذا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صابرہ احمد قادری آج میں لائیو کر رہی ہوں۔ ایک پیج تھا جس میں پڑھنے والی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایڈمن رول نہیں ملا اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیشیل پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے مجھے کافی انتظار کرنا پڑا تھا، اس لیے میں اپنے پیج میں لائیو کر رہی ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے مجھے۔ میں اس پیج کے ایڈمن رول کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن میں 4:30 بجے سے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کچھ مجھے رسپانس نہیں ملا، شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی۔ خیر، تو میں لائیو کر رہی ہوں، اب کسی بھی پیج سے کروں یا اپنے پیج سے کروں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سبوں کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم مومنوں کے لیے یہ جو عید غدیر ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ تمامی اہل سامعین اور خاص کر خواتین حضرات جو مجھے سن رہی ہیں، میں ان سبوں کو تہ دل سے میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج عید غدیر کے موقع پر میں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، میں ان کے واقعات، ان کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں میں کچھ بیان کروں گی، آپ لوگ سب توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو امامت ہے، یہ امامت آیا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ امامت اللہ کے طرف سے ہے، کیونکہ امامت کا درجہ بہت بلند ہے جو قرآن میں بھی آ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت مانگی تھی، جی امامت مانگی تھی، تب انہیں ملی۔ انہوں نے فرمایا تھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، انی جاعل للناس اماما، کہ یا اللہ مجھے امامت دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو مانگتا ہے ابراہیم تو میں تجھے امامت دیتا ہوں۔ انہوں نے امامت دیا، مانگا تب ملا۔ امامت کا درجہ سن لیجئے، مل گیا امامت۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ومن ذریتی، اور میری ذریت کا کیا؟ آپ نے امامت صرف مجھے دینا ہے، میری آل و اولاد کا کیا؟ میری ذریت کا کیا؟ میری نسل کا کیا؟ تو اللہ نے بھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ لا یحنل عہد الظالمین، کہ امامت تجھے ملے گی، اس وقت تک ملے گی جب تک کوئی فاسق، کوئی مطلب اس میں منتقل نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی فاسق آ جائے یا کوئی جو دین کا کام انجام نہ دے سکے، وہ اگر آ جائے تو اس پر امامت حرام ہے، اس پر امامت اب نہیں ہونے والی۔ امامت صرف اولاد رسول کو ملے گی، سمپل سی بات ہے، اولاد رسول کو ملے گی، اس سے ہٹ کر کسی کو کچھ نہیں ملنے والی۔ تو یہ تھا امامت۔ امامت قرآن سے آیا ہے، ہم نے نہیں لایا،
ہم علی والوں نے لے لایا امامت. یہاں پر امامت کا درجہ بہت بلند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم میں یہ بھی پیش ہوتا ہے، یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ بعد از نبی، یہ جو نبیوں کا جو سلسلہ ہے، یہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے رسول اللہ پر ختم ہوتا ہے. نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور ہمارے خاتم النبی جو ہیں وہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اب کوئی امامت، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی، کوئی رسالت نہیں آنے والی، کیونکہ یہ آخر الزماں ہے، یہ آخری نبی ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والے. تو ہم لوگ تو کلمہ پڑھ کے بتا ہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ان معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ. اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اللہ کے رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنے والی. اور علی ولی اللہ یہ کہہ کر ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، حق کی بات ہو رہی ہے. علی کو جس نے ولی مانا وہی علی ولی اللہ پڑھتا ہے. تو علی ولی اللہ، یہ علی ہی اللہ کے ولی ہیں. تو ہم یہ پڑھ کر یہ نہیں ثابت کرتے کہ وہ نبی ہیں، جی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی. ہم یہ پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ اب علی جو ہے اللہ کا ولی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو فرق یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ علی کو ہم نے ولی مانا ہے، نبی نہیں مانا ہے، رسول نہیں مانا ہے. یہ دراصل رسول کی رسالت ہے، نبی کی نبوت ہے. اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومنین ہیں، منافقین نہیں ہیں. بہرحال ایک میں واقعہ پیش کرتی ہوں. میں مولا کائنات کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں لام حام ابن لعین ابن لانس ابن ابلیس، یہ مردود ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ مردود کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. دراصل بات کیا ہے، یہ ایک واقعہ ہے جو میں بتا دوں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. آپ لوگ سنیں تب پتہ چلے گا. یہ مدینے میں آیا، ظاہر ہو کر آیا. اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہو کر آیا اور اپنی ظاہریت شکل لے کر آیا، اور بہت ہی خوفناک شکل تھا، کیونکہ یہ ابلیس کا اولاد ہے. خوفناک شکل تھا اس کا، یہاں سے پیت، یہاں سے کٹے پھٹے چھٹے، اور اس کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے. اور کس سے بندھے ہوئے تھے؟ ٹہنی سے. شاخ سمجھتے ہیں نا، پیڑ کی ٹہنی، شاخیں، اس سے بندھی ہوئی تھی. اور وہ آ رہا تھا کہاں؟ مسجد نبوی کی طرف آ رہا تھا. تو جب دیکھا لوگوں نے تو کوہرام مچ گیا. کہا ایک مردود آ رہا ہے، ایک لعین آ رہا ہے. سارے صحابہ اکرام جو ہیں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، رسول اللہ کے پاس دوڑے چلے آئے. یا رسول اللہ، ایک لعین آ رہا ہے، بہت ہی خوفناک شکل ہے، وہ ہم سب کو مارنے کی نیت سے آ رہا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا آنے دو، اسے آنے دو. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بے شک وہ رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے. جب وہ رسول اللہ کے پاس آیا تو دیکھا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ ایسے تو پتہ ہے رسول اللہ کو، لیکن کیا کہیں، لوگ بدبخت ہیں نا، کہیں گے اس زمانے میں کہ ارے رسول اللہ تو ساری باتیں خود سے کہتے تھے، خود سے کرتے تھے، خود سے کرتے تھے، یہ اپنے سے بنا کر کہتے تھے، سما معاذ اللہ. تو اسی لیے انہوں نے کہا کون ہے تو؟ کہا یا رسول اللہ میں حام ہوں، حام ابن لعین ابن لانس ابن ابلیس، میں ابلیس کے شجرے سے ہوں، جی میں ابلیس کے اولاد سے ہوں، اور میں آپ سے میری حاجت ہے. ہاتھ بندھے ہوئے کہہ رہا حاجت. کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ. اب آپ سنیں، غور سے سنیں، توجہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ہر نبیوں کے دور میں قتل کی نیت سے آتا رہا، میں ہر نبیوں کے دور میں قتل کی نیت سے آتا رہا، میں نے ہر نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک نور تھا، جی ایک نور تھا جو ان ساری نبیوں کی نصرت کرتا تھا. دیکھیے یہ میں واقعہ بتا رہی ہوں، اس کے بعد میں قرآن کی آیت پیش کروں گی، تو آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ کون ہے بھائی جو اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہیں اللہ کے رسول کی مدد ہر کوئی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے.
تو جب دیکھا گیا تو وہاں پر حام ابن لعین ابن لانس ابن ابلیس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر نبیوں کا دور رہا، میں ہر نبیوں کو قتل کی نیت سے آتا رہا، لیکن کوئی ہے جو ان ساری نبیوں کی نصرت کرتا ہے، ان ساری نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور میں آپ کو بھی قتل کی نیت سے آیا، جی میں آپ کو بھی قتل کی نیت سے آیا، لیکن ایک جو نور تھا نا، وہ اس نے مجھے یہ میرا حال کیا ہے، یہ کٹے پھٹے چھٹے یہ ہاتھ میرا باندھ دیا اس نے، اور کھل نہیں رہا ہے، میں سب کے پاس گیا، کسی نے میری نصرت نہیں کی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ تو کہا کس نے تیری یہ حالت کی؟ کہا مجھے نہیں پتا یا رسول اللہ کون تھا وہ نوجوان نور، مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کا چہرہ مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ایک تماچے جب اس گال میں پڑے اور دوسرے تماچے دوسرے گال میں پڑے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا بندہ ہے جو تمام نبیوں کی نصرت کیا اور آپ کی بھی نصرت کی۔ تو رسول اللہ مسکرانے لگے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اسے میں نہیں کھول سکتا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کھول سکتے؟ کہا کہ جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا، جی جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ تو کہا میں نہیں سمجھا۔ تو کہا سنو تم جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون تھا۔ کہا کہ اگر میں تمہیں اسے دکھاؤں تو کیا تم پہچان لو گے؟ ظاہری اور باطنی کو نور جو کہہ رہے ہو تم، اور جسے تم نے دیکھا ہے تو تم پہچان لو گے؟ کہا ہاں میں نے اسے دیکھا بھی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کہا اب رسول اللہ نے ان کے بغل میں بیٹھے تھے مولائے کائنات، اور ان کی یہ تھیوڑی اٹھا کر انہوں نے فرمایا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ اب وہ جو ابلیس کے شجرے کا اولاد تھا اس نے کہا، اچھلنے لگا، اب وہ پریشان ہونے لگا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، اسی نے میرا یہ حال کیا، میری یہ ہاتھ باندھی اور مجھے ڈرا، مجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن میں جان بچا کے بھاگ آیا، یہی تھا۔ کون ہے یہ یا رسول اللہ؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاکا اخی یبن امی زوج البتول ابو الحسنین امام المشرقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ذاکا اخی، یہ میرا بھائی ہے، یہ بطول عذرا سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا و اجمعین کا شوہر ہے، یہ حسنین و کریمین حسن اور حسین کا بابا ہے، اور یہی ہے علی جو ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہے، یہی ہے علی۔ تو انہوں نے اب جو دیکھا گیا، اب یہ واقعات پہ میں آ رہی ہوں، جب یہ دیکھا گیا تو اب وہ ڈرنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کے پیر وہیں کے وہیں جم گئے۔ رسول اللہ نے اشارہ کیا اور کہا ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہرو، یہ علی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ تمہاری نصرت کرنے آیا ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ مجھے مار دے گا۔ کہا گھبراؤ نہیں، جو کوئی میرے پاس اپنی حاجت لے کر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور آج بھی جو کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اس کی حاجتیں پوری ہو کر ہی آتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو کر ہی وہ لوٹتا ہے، وہ کامیاب ہو کر ہی لوٹتا ہے۔ یہ رسول اللہ، یہ تاجدار حرم کی عطاؤں کا اثر ہے۔ تو جب وہ گیا وہیں ٹھہر گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا علی جاؤ۔ مولا علی اٹھے، کچھ نہیں کیا، انہوں نے یوں اشارہ کیا اور اس کے جو ٹہنی سے ہاتھ بندھے تھے وہ کھل گیا اور وہ چلا گیا۔ تو یہ ہے مولا کائنات جو رسولوں کی نصرت ہر دور میں کرتے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کو آپ سائیڈ رکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہ ابلیس کا اولاد کہہ رہا ہے، جو میں ہر دور میں نبیوں کی نصرت کرتے آیا، لیکن کوئی ہے جو مجھے آ کر اپنی نبیوں کو بچاتا رہا اور مجھے اس کی سزا دیتا رہا۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ حدید ہے، میں آپ کو پڑھ کے میں بتاتی ہوں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 ہے،
57 سورہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ولی عالم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک من ہے جو نبیوں کی نصرت کرتا ہے، ہر دور میں کیا، اور یہ نبیوں کی نصرت کرتا ہے عالم الغیب سے۔ عالم الغیب صرف اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس بھی ہے۔ تو کون مدد کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، قرآن ہے اور حدیث ہے، واقعہ ہے، میں دونوں کو رکھ کر میں بول رہی ہوں کہ یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے ہر نبیوں کے دور میں ان کی نصرت کی ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں۔ غدیر خم کا جو واقعہ ہے یہ بہت طولانی واقعہ ہے۔ 18 ذی الحج، جو ابھی حج کا مہینہ چل بھی رہا ہے، اور اس وقت بھی چل رہا تھا کہ رسول اللہ نے تمام جو ہے صحابیوں کے مجمع میں، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں انہوں نے حج بھی کیا، ہجرت بھی فرمائی، اور اسی وقت یہ غدیر خم واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، یہ جو واقعہ میں نے جو پڑھا ہے، حام ابن لعین ابن لانس ابن ابلیس کا واقعہ، اس نے خود اپنے زبان سے کہا ہے، تو جو اولاد ابلیس ہو کر، غور سے سنیے گا، میرا جملہ ضائع نہ کریے گا، جو اولاد ابلیس ہو کر علی کو جان گیا، اور جو اولاد آدم ہو کر ابھی بھی علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بات ہے جو سمجھنی چاہیے۔ بے شک اب میں غدیر خم کی طرف بڑھتی ہوں، یہ بہت طویل واقعہ ہے، میں ان شارٹ کروں گی، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ غدیر خم کی منزلت ہے 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا ایسا؟ لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی عید تو چلا گیا، بقرعید تو چلا گیا، اب یہ کون سا عید ہے؟ تو آپ لوگ جانیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کی میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، جو لوگ نہیں جانتے میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ 18 ذی الحج کو ولایت علی اعلان ہوا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت عام ہوئی، اعلان ہوا، رسول اللہ نے اعلان کیا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ ابو رافع جو صحابی کریم ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو رافع تمام لوگوں کو کہو اکٹھا ہو جائے خم کی منزلت پہ آ کر۔ تو کہا یا رسول اللہ بہت لوگ آگے چلے گئے ہیں، انہیں ہم کیسے بلائیں؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا یہ اسٹرکٹلی آرڈر ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ میری طرف سے بھی ہے کہ یہ بہت اسٹرکٹلی آرڈر ہے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں یہ کہہ کر بلاؤ کہ حی علی الخیر عمل، کہ اگر وہ اپنی عمل کی خیریت چاہتے ہیں تو لوٹ آئیں، اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں انہیں وہیں خم کی منزلت میں جمع کرو، غدیر خم کی منزلت میں جمع کرو۔ وہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دینے کا وقت ہے، ممبر نہیں ہے۔ اب آپ سنیں، ممبر نہیں ہے تو کیسے ہو؟ تو وہاں پر دیکھا گیا کہ ابو رافع اور جتنے صحابہ اکرام تھے سب لوگوں نے ممبر بنایا۔ کیسا ممبر بنایا؟ ممبر ہوتا ہے اونچے جگہوں میں جہاں رسول اللہ وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے، تو وہاں دیکھا گیا ممبر بنایا گیا، پہاڑوں کے اوپر نہیں، جی یہ غلط فہمی ہے، پہاڑوں کے اوپر رسول اللہ نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، پالان شتر کا ممبر بنایا گیا، جس کو انگلش میں کیمل ٹولنگز کہتے ہیں، یعنی جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کے اوپر ایک گدا جیسا رہتا ہے جس پہ لوگ اس پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہیں، اسی کو بولا گیا ہے پالان شتر، اس کا ممبر بنایا گیا۔ جتنے سارے مکہ کے جتنے بھی سارے حاجی تو 1.25 لاکھ حاجی تھے، ان سبوں نے اپنا اپنا پالان شتر اتار کر جو ہے بناتے گئے بہت اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، اتنا عالیشان لگ رہا تھا وہ ممبر کہ وہ واقعی وہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا ممبر ہے۔ تو اتنا اونچا ہو گیا، اب رسول اللہ اس پہ چڑھے اور چڑھ کر انہوں نے 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ 3 گھنٹے کا معمولی بات نہیں ہے، تپتی ہوئی گرمی میں، تپتی ہوئی سورج کی روشنی میں
اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے. جو لوگ مکہ یا مدینہ منورہ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کتنی زیادہ خطرناک ہے، بہت بہت زیادہ. تو اس وقت کی 18 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، جب اس دور میں اور بھی زیادہ تیز تپتی ہوئی گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا. رسول اللہ نے 3 گھنٹے کا جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا. کیسا خطبہ تھا؟ یہ عام خطبہ نہیں تھا. صرف اس خطبے میں فضائل علی پڑھی گئی ہے، یعنی مولا کائنات کی فضیلتیں پڑھی گئی ہیں. اس میں بہت بڑا خطبہ ہے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ میں پڑھ سکوں، لیکن میں پھر بھی کچھ 70 جو ہے میں وہ آپ لوگ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں. آپ لوگ اللہ اکبر ضرور کہیے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے دیا تھا. لیکن اس سے پہلے آیت اتری. اس سے پہلے آیت اتری. سورہ آپ کو سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ کے جانب سے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جبریل، اب میرے حبیب کو جا کر کہہ دو کہ جو وعدہ لیا گیا، جو میرے حبیب سے وعدہ لیا گیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ اسے وہ بات، وہ پیغام پہنچا دے. لیکن یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا جبریل سے، یا رسول اللہ، اگر میں نے وہ بات ان تمام حاجیوں کے درمیان، اس وقت کے حاجیوں کے درمیان میں اگر پیش کر دوں تو یہاں پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اللہ حکم دے رہا ہوں، آپ کو حکم لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس حکم کی تعمیل کریں. تو یہاں رسول اللہ خاموش تھے. یہاں رسول اللہ کا من بہت زیادہ سہم رہا تھا کہ میں کیسے یہ پیغام کیسے پہنچاؤں. یہ قرآن ہے، یہ واقعہ بھی ہے. تو اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کہتے تھے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، لیکن آج اللہ کو جلالت آیا اور انہوں نے اس وقت فرمایا تھا یا ایھا الرسول، کہ اے میرے رسول. انہوں نے حبیب کہہ کر نہیں پکارا. وہ کافی اس وقت بہت جلالت میں بھی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول بہت خاموش اختیار کر لیے تھے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی یہی اچھا ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں یہی کروں گا. تب یہ آیت جو اتری سورہ مائدہ کی، فرمایا گیا کہ اے میرے رسول، آپ پر جو حکم ہوا ہے آپ میرے حکم کی تعمیل کریں اور آپ پہنچا دیں. آپ پہنچا دیں جو آپ کو پہنچانے کا حکم ہوا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. بہت 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 بڑی بات ہے. بہت توجہ، آپ سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا. یہ بات اس لیے تھی کہ رسول اللہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کھٹکا پن تھا کہ اگر میں نے علی کی ولایت کو، اگر میں نے انہیں یہ پیغام پہنچا دیا تو لوگوں کے من میں تفرقہ ہوگا. بے شک آج وہ ہے، یہ انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انہوں نے 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں خطبہ کچھ سطر میں اب پڑھنے لگوں ہوں، کچھ زیادہ نہیں، میں تھوڑی سی سطر میں پڑھوں گی، آپ لوگ توجہ دیں. الحمدللہ رب العالمین، ادلکم علی جمیعا علی ان تمسختم من البادی لن تضلوا بعدی ابدا. کہ فرمایا گیا کہ حمد ہے اس خدا کی. سب سے پہلے تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ اور اس تمام پورے جہان کے بادشاہ کے لیے، جنہوں نے مجھ محمد کو یہ اختیار دیا کہ رسالت کا کام انجام دوں، نبوت کا کام انجام دوں، اور اب اس کے بعد بہت بڑی کام انجام دینی ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو
اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی طرف سے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف سے تقوی اختیار کرو، اور میں وہ 2 باتیں تمہیں نہ بتا دوں جو میرے بعد جو تمہیں فائدہ پہنچنے والا ہے، میرے بعد تم اس کی مانو گے اور تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ الستم تعلمون اولستم کشدون انی اولا بکل مومن۔ تمام حاجیوں سے سوالات، جو حاجی اس وقت موجود تھے، صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں تم تمام لوگوں سے، جتنے بھی لوگوں، تمام لوگوں کے نفس سے میں زیادہ قریب ہوں؟ تو سب لوگوں نے فرمایا قولا نعم، بے شک بے شک بے شک، ہم بے شک آپ قریب ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فضائل علی پڑھا ہے۔ انہوں نے کیا فضائل علی پڑھا ہے؟ انہوں نے علی کی تعریف کی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ولایت علی کا پیغام پہنچایا ہے۔ کیا پہنچایا ہے؟ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انہوں نے ارشاد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی ذریتی فی صلب نبی وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب اسی منامن صدقانی بے ولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا میرا نسل ان تمام نبیوں سے چلا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے میں ہوں، لیکن میرا نسل علی ابن ابی طالب سے چلے گا، اور جو علی کی ولایت میں اللہ کے طرف سے پہنچا رہا ہوں، علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت کو اپنا لو جو علی ابن ابی طالب سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت فضائل علی پڑھا ہے۔ میں چند سطر ہی میں کچھ بتا رہی ہوں، بہت طولانی ہے ورنہ کافی وقت ہو جائے گا، جس میں سے انہوں نے فرمایا کہ حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، ادب کا دبی و دبی ادب اللہ، مبغدو کا مبغدی و مبغدو مبغد اللہ، محب کا محبی و محبی محب اللہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے یعنی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی یعنی اس نے اللہ سے محبت کی، جو علی سے عداوت کرتا ہے یعنی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی یعنی اس نے اللہ سے عداوت رکھا، جو علی کو دوست مانے یعنی اس نے مجھے اپنا دوست مانا، اور جس نے مجھے اپنا دوست مانا یعنی اس نے اللہ کو دوست مانا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی یعنی وہ بے شک اللہ کا دشمن ہوا، اللہ سے دشمنی اس نے مول لی۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت انحک نفسی، یا علی انت قسیم الجنت والنار، یا علی انت اخی، یا علی انت حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے علی تم ہی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہو، اے علی تو ہی میری نفس ہے، تو ہی میری جان ہے، اے علی تو ہی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے کل روز محشر میں۔ الحق دائما علی وعلی ما الحق، القرآن وعلی والقرآن نئیف طریقہ حتی یرید الحول، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے کل روز محشر میں، کل حوض کوثر پہ، جب حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی میرے اور علی کی، وہ تنہا نہیں آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ تو انہوں نے بے شمار انہوں نے فضیلتیں پڑھی ہے مولا کائنات کے لیے، اور انہوں نے آخری سطر میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن، کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام لوگوں کا مولا ہوں۔ ان اللہ مولایا وانا مولا کل مومن، کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام لوگوں کا مولا ہوں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
اور میں جن جن لوگوں کا مولا ہوں، علی ان تمام لوگوں کا مولا ہے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ علی کو مولا ہم نہیں کہتے، علی کو مولا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں، ہمارا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں شیعہ اور سنی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے علی کو ولی مانا، جس نے علی کو ولی مانا، اس نے اللہ کو ولی مانا، اس نے رسول اللہ کو ولی مانا، اس نے اللہ کی انکار نہیں کی، بلکہ اس نے رسول اللہ کا اقرار کیا۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم مولا کہتے ہیں یہ ہماری ذاتی خیالات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کوئی قطعاً یہ خیال نہ کرے، کیونکہ مولا کائنات عام انسان نہیں ہے، جو نبیوں کی نصرت کرتا آیا ہے۔ سوچ لے وہ علی ہے کون؟ اور یہ ہاتھ جب بلند ہوا نا غدیر خم کی منزلت پہ، تو یاد رکھے یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ سب لوگ بولیں گے یہ کیسی بات ہے؟ میری ایک دوست نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ یہ تم کیا کفرانہ بات کر رہی ہو؟ تو یہ میں نہیں بات کر رہی ہوں، سورہ فتح کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یَدُلُّ فَوْقَ أَیْدِیہِم۔ کب فرمایا تھا؟ کس کے لیے فرمایا تھا؟ جب رسول اللہ بیعت کروا رہے تھے، اپنے ہاتھوں کلمہ پڑھوا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو سارے لوگ رسول اللہ کی بیعت کر رہے تھے، تب رسول اللہ پر یہ آیت اتری، یَدُلُّ فَوْقَ أَیْدِیہِم، سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 10، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، اے میرے حبیب یہ آپ کا ہاتھ، یہ آپ جو بیعت کروا رہے ہیں نا، دراصل یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ لوگ مجھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ ہے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے میرے حبیب آپ جو یہ کنکریاں مار رہے ہیں نا، رسول اللہ کو اس وقت کفار مکہ کو کنکر مارنے کا حکم ہوا تھا جب وہ ہجرت کر کے گئے، ہجرت کے لیے جب گئے تھے تو کنکریاں مارنے کا حکم ہوا تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اے میرے حبیب آپ جو یہ کنکریاں مار رہے ہیں نا کفار مکہ کو، دراصل یہ آپ نہیں مار رہے، میں مار رہا ہوں۔ اور یہ ہاتھ، یہ میں نے بتا دیا، یہ جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اب جو بیعت ہوگی وہ علی کے ہاتھوں بیعت ہوگی، اور جو علی کے ہاتھوں جس نے بیعت کیا، یعنی اس نے میرا بھی اقرار کیا، اس نے اللہ کا بھی اقرار کیا، اس نے نافرمانی نہیں کی۔ ایک اور روایت، آخری روایت میں دیتے چلوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، علی کی ولایت کو انکار کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدم اور ابلیس کی ہوتی ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے یہ جو آیتیں اتری یہ سب مولا کائنات کی شان میں اتری۔ اور رسول اللہ نے ایک آخری روایت میں اور پیش کر دوں، پھر اس کے بعد میں الوداع لیتی ہوں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی ہے کون؟ اب آپ سننا چاہتے ہیں علی ہے کون؟ تو سن لیں۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ تم نے تو علی کو حد سے آگے بڑھا دیا، تم نے تو انبیاءوں سے افضل دکھا دیا۔ نہیں، ہم نے نہیں دکھایا بھائی۔ اب آپ سنیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا آدم کا علم، نوح کے تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت، عیسیٰ کی عبادت اور یوسف کا حسن، اگر تمہیں ان سب کو اکٹھا دیکھنا ہے نا تو وہ میرے علی کو دیکھ لے، وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زَعِّنُوا مَجَالِسَکُمْ لِأَنَّ ذِکْرَهُ ذِکْرِی وَذِکْرُ اللَّہِ عِبَادَةٌ، کہ اپنے گھر میں علی کے ذکر سے معزن کر دو اپنے گھر کو، علی کے ذکر سے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ ہم تو امت ہے، ہم تو پوچھیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگوں نے کہا تم نے تو حد سے آگے بڑھا دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ہمیں علی کی حد آج تک نہیں ملی، ہم محبان اہل بیت کو آج تک علی کی حد ہی نہیں ملی، تو ہم حد آگے اور نیچے کیا بڑھائیں گے، اوپر اور نیچے کیا کریں گے؟ تو یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ چھوٹی سی سوچ آپ سائیڈ رکھیں۔ ان لوگوں سے میں مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوں، اور جو محبان اہل بیت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے، جو تمام عالمین کے رب ہے، جن کے دلوں میں علی کی محبت اور علی کی ولایت کی محبت ڈال دی ہے نا، تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گی، میرا آخری جملہ ہے کہ یا علی یا علی کہنے سے پیچھے مت ہٹیے گا۔ کیونکہ یا علی
کہنا یہ عبادت بھی ہے، اور کس طرح کا عبادت ہے، اور یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے۔ یا علی کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یا یوں کہیں کہ بچوں کے لیے تعویذ سے کم نہیں۔ یا علی بچوں کے لیے کسی تعویذ سے کم نہیں۔ یا علی، یا علی بچوں کے لیے کسی تعویذ سے کم نہیں۔ یا علی کہنا جوانوں کے لیے کسی تلوار سے کم نہیں، اور یا علی کہنا بزرگوں کے لیے کسی عصا یعنی لاٹھی سے کم نہیں۔ تو آپ لوگ علی کی ولایت کا اقرار کر لیں اور مولا مان لے، تو پھر اللہ آپ کو خود اجر عطا کرے گا۔ چلیے میں اپنی تقریر یہیں سمیٹتی ہوں، بہت وقت بھی ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر لائیو آؤں گی، اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو۔ برحمتی کا رحمور بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ شیخ عبد القادر سید اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔